हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तुश हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। आज एक मरतबा फिर हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं और खुदावंद के कलाम से सीखने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें, मैं जैसा कि पिछली मरतबा भी चर्च का डिनर अनाउंस हुआ था, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर करता जाऊं। इस मरतबा जो चर्च कमेटी ने चर्च एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फ़ैसला किया है कि पर फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे। अब वो एक पूरी फैमिली है। सो पर फैमिली, अगर उस एक फैमिली में यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे मिला के अगर वो 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं, तो उसके लिए 2000 रुपीज़, 2000 रुपया पर फैमिली जो है वो डिसाइड किया गया है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि हमारी फैमिली के अलावा मतलब कोई हम अपना मिलने वाला लेकर आ रहे हैं या कोई एडिशनल फैमिली का मेंबर है, कोई कज़न आया हुआ है, कोई रिलेटिव आया हुआ है, हम उसको भी लाना चाह रहे हैं, तो वो जो एडिशनल मेंबर है, जो फैमिली के अलावा मेंबर्स हैं, उनके लिए 500 पर पर्सन होगा। अगर आप अपने साथ एक मेंबर को ला रहे हैं तो मतलब फैमिली के अलावा, तो उनके लिए 500, अगर 2 को ला रहे हैं तो उनके लिए 500 रुपया पर पर्सन, 1000 रुपया। मेरे ख्याल में अब मैंने क्लियर किया है। और अगर कोई अकेला है, अकेले ही आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 500। लेकिन एक फैमिली के लिए हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चों के लिए जो है वो 2000 रुपीज़ पर फैमिली डिसीजन हुआ है। और इस मरतबा ये भी डिसीजन हुआ है कि कार्ड्स वगैरह जो है वो डिनर कार्ड्स दिए जाएंगे। और मेरे पास अभी तक संडे स्कूल का कोई प्रोग्राम नहीं आया कि क्रिसमस संडे स्कूल क्या प्रोग्राम कर रहा है, यूथ क्या प्रोग्राम कर रही है, और एक जो है चर्च का डिनर और उसका वो तमाम इवेंट वो तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा हम जो खुदावंद के कलाम में से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्रिसमस के दिनों में हम लोग ख़ास कंसंट्रेट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पे। और हमने पिछली मर्तबा देखा था कि इस चीज़ को कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और हमने ये देखा था कि डॉक्ट्रिन मेक्स द डिफरेंस, यानी जो हमारी तालीम है वो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी ब्लेसिंग्स पे, और हम खुदावंद की बादशाहत में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि कई एक मरतबा जब हमारी डॉक्ट्रिन्स बहुत ज़्यादा गलत हों तो हम खुदा के कलाम की खिदमत करने की बजाय हम लोग मुखालफे मसीह के कैंप में खड़े होते हैं। हम खुदा को जलाल देने की बजाय हम मुखालफे मसीह को जलाल दे रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारी तालीम, हमारी डॉक्ट्रिन जो है बहुत ज़्यादा अहम है कि हम क्या बिलीव करते हैं। इसलिए खुदा उनके कलाम में लिखा है, अगर जो तू समझता है कि तेरे अंदर रोशनी है, अगर वो तारीकी हो, मतलब अगर वो तारीकी हो, अगर हम समझ तो ये रहे हैं कि हम रोशनी में हैं लेकिन हम तारीकी के साथ खड़े हैं, और कई एक मरतबा हम पूरी अपनी उम्र मुखालफे मसीह को ग्लोरीफाई करते गुजार देते हैं। सो आज हम ये देखेंगे कि खुद बाइबल में कितने खुदा हैं, हाउ मैनी गॉड्स आर देयर इन बाइबल। सो इससे पहले कि हम मेरे साथ हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, हम सब खुदावंद के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे और हम इस्तिशना उसका 6 बाब, इस्तिशना ये हम
کچھ عرصہ پہلے بھی اس حوالہ کو دیکھ چکے ہیں، لیکن اسی حوالہ سے ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ استثنا آج بہت زیادہ حوالہ جات ہوں گے، سو استثنا اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیرے پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، 4 آیت کو۔ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ سو the number of gods، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ کتنے خدا ہیں۔ بائبل کیا ہمیں بتاتی ہے؟ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ اس کا 43واں باب، یسایہ اس کا 43، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم اس بائبل اسٹڈی کو کریں گے اور آج ہم بہت زیادہ حوالہ جات دیکھیں گے۔ یسایہ اس کا 43واں باب، Isaiah chapter 43، یسایہ اس کا 43واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی خدا نہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم انسانی کانسیپٹس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم انسانی کانسیپٹس کو بائبل کے نظریات پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے، تب ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ ادروائز بائبل بہت سمپل ہے، بائبل بڑی کلیئر ہے، بائبل ہمیں ہر چیز بہت کلیئرلی بتاتی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ایسے نظریات پر چلتے ہیں جن کا وجود بائبل میں نہیں ہے، میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں، کہ جب ہم ایسی ٹرمنالوجیز پر جاتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے اور ہم ایسی ٹرمنالوجیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا وجود بائبل میں نہیں ہے، تب ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، نہ مجھ سے پہلے there is no created God۔ بائبل یہی ہمیں سکھاتی ہے، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے یسایہ اس کا 44واں باب، اس کے ساتھ ہی ہے یسایہ 44واں باب، اس کی 6 آیت اور 8ویں آیت۔
खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला, ये देख लीजिए। अच्छा, मुझे शायद को कंप्लीट करने दें। खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और जब से मैंने कदीम लोगों की बिना डाली, कौन मेरी तरह बुलाएगा और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हां, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, उसका बयान करें। तुम ना डरो और हरासा ना हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे यह नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। लेकिन कई एक मर्तबा हम खुदा को मशवरा देते हैं, खुदावंद हमें पता है कि तेरे सिवा और भी कोई खुदा, यहां पे भी एक बैठा है, वहां पे भी बैठा है, और उसका ये भी नाम है और उसका वो भी नाम है। हम बाइबल को कई एक मर्तबा सिखा रहे होते हैं, हम खुदा को कई एक मर्तबा सिखा रहे होते हैं। बाइबल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाइबल गोज वेरी क्लियरली। दोबारा मैं पढ़ता हूं, जब पुराने ऐहदनामा में यहोवा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो किस तरह करवाता है? खुदावंद इसराइल का बादशाह, इस पर यह ना लिख यीशु मसीह नासरी यहूदियों का बादशाह, बल्कि यह लिख कि वो जो कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। और 35 पिलातुस कहता है जो लिख दिया सो लिख दिया। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर ये खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। अगर हम खुदावंद यीशु की अलूहियत और उसकी खुदाइयत का इनकार करेंगे तो गैर अक़वाम उसको खुदा मानेंगी। हालेलुया। और वो बाबरकत हो जाएंगी। बनी इस्राएल ने खुदावंद यीशु पर बहस करते रहे, लेकिन हम जो गैर अक़वाम थे, हम जो कोई उम्मत ना थे, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और हम खुदावंद यीशु की तमाम बरकत को ले गए। मैं फिर पढ़ता हूं, खुदावंद इसराइल का बादशाह, उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। यह भी लक़ब कहीं और पे दिया, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं इब्तिदा हूं, मैं इंतहा हूं, मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। डोंट ट्राई टू बी वाइजर देन द बाइबल। बाइबल से ज्यादा अपने आप को समझदार साबित करने की कोशिश ना करें। बाइबल से ज्यादा खुदा को समझने वाले ना बनने की कोशिश करें। खुदा को और बाइबल को सिखाने की कोशिश ना करें। कई एक मर्तबा मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, ये हमारे सामने कलाम है, और कलाम का मतलब ये है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं तो हम अपने आप को कलाम के मुताबिक अपने कॉन्सेप्ट्स को ढाल लें। लेकिन कई एक मर्तबा लोग, व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि लोग बाइबल को अपने नजरियात में ढालने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा ईमान है अरसा दराज से, अबाओ अजदाद से, कई पुश्तों से हम किसी खास तालीम पर अमल करते आ रहे हैं और हम कोई खास अल्फाज बोलते हैं, और अब क्योंकि वो अल्फाज जब हमें बाइबल में नहीं मिलते तो हम फिर मुख्तलिफ तरीके से हाथ पांव मारते हैं और चाहते हैं कि बाइबल हमारे नजरियात में ढल जाए, विच इज सिन, दैट इज अ सिन। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, ना इस नबूवत की किताब में कुछ घटाना और ना इस नबूवत की किताब में कुछ बढ़ाना। मैं हमेशा ये कहता आता हूं, अभी जैसा कि एक और हमने सिलसिला शुरू किया है कि हम सोशल
سوشل جو ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں اس پہ بھی ہماری اسٹڈیز ہوں گی. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ہیلووین پہ, اور وہ آپ کو چرچ کے یوٹیوب پیج پہ بھی مل جائے گی اور فیس بک پیج پہ بھی مل جائے گی. سو ابھی ایک اور ہم ویڈیو کرنے کو ہیں تھوڑی عرصہ بعد, میرے خیال میں کرنی تو 31 اکتوبر کو چاہیے تھی لیکن میری سستی تھی. وہ ہے مردوں کے لیے دعا. کئی ایک لوگ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں, یا مردوں کے لیے مسیحوں میں, کیونکہ ہم صرف مسیحوں کے پیراہے میں چیز دیکھیں گے, مردوں کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں مسیح لوگ. سو اس پہ بھی ہم دیکھیں گے بائبل کیا کہتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بائبل عام لوگوں کے پاس تقریباً 14ویں اور 15ویں صدی میں آئی. مسیحیت کا آغاز پہلی صدی عیسوی سے ہوا, رائٹ, جب شاگردوں نے خط لکھنے اور شاگردوں نے اناجیل لکھنا شروع کی, رائٹ. اور اس کے بعد ایک کونسل بن گئی 325 ناسیہ کونسل میں, اور اس کونسل کے بعد 325 کے بعد بائبل تک رسائی مسیحوں میں صرف فادرز کو تھی, صرف بڑے بڑے اسکالرز کو تھی. عام لوگوں کے پاس تو بائبل کی رسائی نہیں تھی. عام لوگ بائبل کو نہیں پڑھتے تھے. سو انہیں نہیں معلوم تھا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے. سو ان کو جو کچھ بتا دیا جاتا تھا وہ وہی یقین کر لیتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ مردوں کی دعا کریں, وہ مردوں کی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چرچ میں یہ بھی ایک روایت رہی ہے کہ چرچ کو اگر مجھے اپنے اگر میرے والد اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو چرچ میں یہ روایت رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا, کہ چرچ کو پیسے دیے جاتے تھے کہ میرے والد کے لیے دعا کر دیں, ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیں. اور جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اپنی زندگی میں ہی اتنے پیسے چرچ کو دے دیتے تھے کہ ہمارے لیے جب ہم مر جائیں تو ہمارے لیے نجات کا بندوبست ہو اور کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آئے. یہ بھی چرچز میں روایت رہی ہے, اور آج بھی لوگ اس طرح کی روایتوں کو منا رہے ہیں. لیکن آپ لوگ نہیں مناتے. کیوں؟ کیونکہ آپ بائبل پڑھتے ہیں. آپ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. کیا ہم مرنے کے بعد کسی کی بخشش کر سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. بائبل میں ایسا نہیں لکھا. کیا میں اپنے جیتے جی 100 سال کی بخشش لے سکتا ہوں اپنے خاندان کی, کہ میرے خاندان میں 100 سال میں کوئی بھی مرے اور وہ جو بھی روئے زمین پہ کرتا جائے مرنے کے بعد اسے, لیکن اس کو کوئی گناہ نہ ملے. لیکن کلیسیاؤں میں یہ روایت رہی ہے اور ہے بھی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کلیسیا میں تو بائبل تھی نہیں, چند لوگوں کے پاس تھی. وہ ایک بشپ آتے تھے یا فادر آتے تھے, وہ لاطینی میں بائبل پڑھتے تھے, وہی لوگوں کو سکھاتے تھے, اور جو وہ لوگوں کو سکھا دیتے تھے لوگ اس پہ یقین کرتے تھے. 14ویں اور 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس آئی. جب پرنٹنگ پریس آئی اس وقت بائبل جو ہے وہ عام ہونا شروع ہوئی, عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی, بائبل کا ترجمہ ہونا شروع ہوا. لیکن اس وقت تک ایسے نظریات ہم لوگوں نے ڈیولپ کر لیے تھے مسیحیت میں جو آج تک چلتے آ رہے ہیں, جن کا وجود بائبل میں نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ان نظریات کا دفاع کرتے رہتے ہیں جن کا وجود بائبل میں ہے ہی نہیں ہے. خدا کو ایسے نام دیے ہوئے ہیں جیسے خدا سالوس, جس کا ذکر بائبل میں ہے ہی نہیں ہے. کہ کس نے خدا کو ایک ترکیب دی کہ یہ نام بھی خداوند تیرا ہے؟ بائبل میں تو کوئی نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا زکریا 14 باب اور اس کی 9 آیت میں کہ اس دن اس کا نام ایک ہی ہوگا, اس کا نام واحد ہوگا. آپ نے کہاں سے خدا کے نام چن لیے؟ ہاللویہ. آپ کو میری بات بری لگے, آپ کو میری بات اچھی لگے, لیکن بائبل میں ان چیزوں کا وجود نہیں ہے. ہاللویہ.
میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، یسایہ 45واں باب، یسایہ 45واں باب اور اس کی 6 آیت، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میرے سوا کنے نے؟ کوئی دوسرا نہیں۔ اسی تے دوجا بھی تے تیجا بھی بنا کے بیٹھے تھے۔ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ 21ویں آیت، تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ، ہاں دو باہم مشورت کریں، کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا، کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے یسایہ اس کا 37واں باب، یسایہ اس کا 37واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اے رب الافواج، اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، ملاکی اس کا 2 باب، ملاکی اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ ہم نے بارہا اس چیز کو دیکھا کہ پرانا عہد نامہ ہمیں ایک خدا کے بارے میں سکھاتا ہے۔ کالجیٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، میں I'm very proud of جو ینگ اس چرچ کے، اس کلیسیا کے جو ینگسٹرز ہیں، میں I'm very proud of them۔ اور کئی ایک مرتبہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ کلام کو کتنا غور سے سنتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے میرے پاس اس وقت ایک سنڈے اسکول کی بچی تھی، اب وہ کوائر میں ہیں۔ انہوں نے اپنے اسکول میں پھڈا ڈال لیا، انہوں نے اپنے اسکول میں مسیح کی الوہیت پر کہ ہمیں بتوں کو سجدہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے پورا مسئلہ اسکول میں کھڑا کر دیا۔ اور یہاں پہ 3 بہن بھائی ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسئلہ کھڑا کر لیا۔ جب بحث ہوتی ہے تو آئی ایم ویری ہیپی کہ جو ینگسٹرز ہیں، میں اکثر مذاق تو کرتا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ٹو بی ویری سیریس کہ ینگسٹرز سن رہے ہوتے ہیں کلام کو،
اور इसलिए मैंने हमेशा संडे स्कूल को, जो सीनियर संडे स्कूल है, अब उन्होंने अपने आप को सैटरडे को वो करते हैं ताकि संडे को बच्चे जो हैं वो चर्च में बैठे ताकि वो कलाम को सीखे. कई दफ़ा वो ऐसे करते हैं, आवाज़ार होते हैं, यार एडा लम्बा मैसेज, लेकिन कुछ ना कुछ उनके कानों में पड़ रहा होता है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यूथ एंड यंगस्टर्स कि वो कलाम को सुनते हैं. और बल्कि अभी पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन थी और हमारे चर्च मेंबर ने, यूथ मेंबर ने वो प्रेजेंटेशन मुझे भिजवाई, जो वो वाहिद स्टूडेंट हैं अपने पूरे यूनिवर्सिटी क्लास में जो क्रिश्चियन है, और उनको कहा गया कि अपना क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट दें. सो उन्होंने जब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने मुझे चेक करवाया, मैंने उनकी प्रेजेंटेशन चेक की, तो मैं हैरान था कि इतने ऑथेंटिक और इतने सॉलिड पॉइंट्स कहाँ से. और मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने कहा आपने इतने सॉलिड पॉइंट्स और ऑथेंटिक पॉइंट्स. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ. और सो रिमेंबर यंगस्टर्स, कॉलेजियर्स, प्रोफेशनल्स, बाइबल, मुकम्मल बाइबल जो है हमें वो एक और वाहिद खुदा के बारे में सिखाती है. हालेलुया. सो नए अहदनामा, पुराना अहदनामा हमें एक खुदा के बारे में सिखाता है. लेट्स सी वो नया अहदनामा हमें उस खुदा के बारे में क्या बताता है. मेरे साथ देखें, मुकाशवा उसका 4 बाब, मुकाशवा उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत और दूसरी आयत. इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था. वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है. फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है. और इसके साथ मैं पढ़ रहा हूं 8वीं आयत. और उन चारों जानदारों के 6 पर हैं, चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो था, जो है और जो आने वाला है. और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे, आए हमारे खुदावंत और खुदा, तू ही तमजीद, इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई. तख्त, कितने तख्त आसमान पर रखे हुए हैं और उस तख्त पर कितने बैठे हुए हैं? एक. हालेलुया. बाद मतलब हम इसको अभी स्टडी करेंगे. आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बाइबल में कितने खुदाओं का वजूद है, या बाइबल हमें कितने खुदाओं के बारे में सिखाती है. सो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और देखेंगे. अभी हम नए अहदनामा को स्टडी कर रहे हैं. पहला करंथियों उसका 8वां बाब, पहला करंथियों उसका 8वां बाब, और उसकी 3री और 4थी आयत. लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है
اس کو خدا پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یہ جو ہم نے عقیدے وغیرہ بنا رکھے ہیں، یہ 325 میں بنا کے رکھے، اور ہمیں جو کہا جاتا تھا یہ بولنے، ہم بولتے رہتے تھے۔ جب بائبل ہمارے پاس آئی تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو بائبل کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا تو وجود ہی بائبل میں نہیں ہے۔ ہاللویا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں افسیوں اس کا 6 باب، افسیوں اس کا 4 باب، افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ ہاللویا۔ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ تو ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے اس ہیڈنگ کے انڈر کہ نئے عہد نامہ میں کتنے خدا ہیں۔ یعقوب اس کا 2 باب، یعقوب اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ ہاللویا۔ ابھی ہم نے 2 چیزوں کو ڈسکس کیا۔ نمبر 1 کہ بائبل میں کتنے خدا ہیں، پرانے عہد نامہ میں کتنے خداؤں کا ذکر ہے بائبل کے مطابق، اور نئے عہد نامہ میں کے مطابق بائبل میں کتنے خدا ہیں۔ اب ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ اگر پرانے عہد نامہ میں بھی ایک ہی خدا ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی ایک ہی خدا ہے، تو پھر یہ خدا ہے کون؟ ہاللویا۔ اس خدا کا نام کیا ہے؟ خدا از ناٹ اے نیم، ریممبر۔ اس لیے خدا کوئی نام نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ چرچ میں وہ بڑا اچھا باپ ہے، تو آپ کہیں گے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس باپ کا ذکر ہو رہا ہے، کون اچھا باپ ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو کہے گا اچھا میرے بارے ذکر ہو رہا ہے، میں بہت اچھا باپ ہے۔ تو باپ کی جو وائف ہے وہ سمجھ رہی ہوگی نہیں یہ بارے سے ذکر نہیں ہو رہا ہوگا، یہ تو اچھا نہیں، ایک اور دے بارے سے گل ہو رہی ہونی۔ لیکن اسی طرح لفظ خدا ہے، خدا بائبل میں ابلیس کو بھی خدا کہا ہے، اس جہاں کہ خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ سنیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھیں سنیں اور ان کی روحیں اور جانیں شفا پائیں۔ اسی لیے دنیا کو خدا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ اردو میں ہم خدا کہتے ہیں،
ہندی میں ہم کوئی اور اسی خدا کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، عربی میں ہم اسی خدا کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں. سو دنیا کو خدا سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے قومی ترانہ میں خدائے ذوالجلال کا ذکر آتا ہے. سو خدا کا کوئی ہر کوئی اپنے دیوتا کو خدا کہتا ہے، رائٹ. لیکن اسپیسیفکلی بائبل کا خدا کون ہے؟ ہاللیلویا. پرانے عہد نامہ میں ایک ہی خدا ہے، نئے عہد نامہ میں ایک ہی خدا ہے، لیکن یہ خدا ہے کون؟ آئے ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں. یسایہ اس کا 9واں باب. کرسمس آ رہا ہے، سو اس آیت کا کثرت سے ذکر ہوگا. یسایہ اس کا 9واں باب. یسایہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. ہاللیلویا. آپ یہ دیکھیں، کئی ایک مرتبہ مسیحی لوگ کتنی سطحی باتیں کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو خدائے قادر کہنا چاہیے، خداوند یسوع مسیح کو باپ کہنا چاہیے. پھر نویں فلاسفر پیدا ہو جاندے نے جنہاں نے شاید ایک باری بھی بائبل نہ مکائی ہوئے، شاید ایک 2 سال تو بائبل پڑھانی شروع کیتی ہے یا پڑھی ہوئے. وہ پھر آ کے نویں آئیڈیاز دیں نے کہ نہیں، یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے، اور یسوع مسیح کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اور یسوع مسیح کو خدائے قادر نہیں کہنا چاہیے. سمپلی اہم کانہ باتیں. بائبل میں لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر. اگر بائبل اس کو خدائے قادر کہتی ہے تو آپ کی اور میری اوقات کیا ہے کہ ہم اس کو خداوند یسوع کو خدائے قادر نہ کہیں. اگر بائبل اس کو ابدیت کا باپ کا لقب دیتی ہے تو آپ اور میں کون ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو باپ کنسیڈر نہ کریں. ہاللیلویا. سو پرانے عہد نامہ میں ایک خدا کا ذکر ہے، نئے عہد نامہ میں ایک خدا کا ذکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو خدائے قادر کہا گیا. میرے ساتھ اور حوالہ جات دیکھیں، آج ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. جی، یسایہ اس کا 35واں باب. یسایہ اس کا 35واں باب اور اس کی 4 آیت سے. ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اب خدا کیا کرے گا؟ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی.
बल्कि शराब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। गीदड़ों के मांदों में जहां वो पड़े थे नए और नल का ठिकाना होगा, और वहां एक शाहरा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिससे कोई नापाक गुजर न करेगा, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी। अहमक भी उसमें गुमराह ना होंगे। हाँ, खुदा ही आएगा। ये मैं फिर दोबारा उसी आयत को पढ़ रहा हूं, चौथी आयत को। खुदा ही आएगा जो तुमको बचाएगा। हालेलुया। जो हमने मुकाशवा में मुकाशवा उसका चौथे बाब को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उस वक़्त एक ही तख्त होगा और उस तख्त पर एक ही बैठा होगा और तमाम उसी को सिजदा करते होंगे। और फिर जो तख्त पर बैठा है उसको क्या क्या कहा गया? जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। चर्च, रिमेंबर, there is only one God in Bible and the name of that God is Jesus Christ. वो वाहिद खुदा यीशु अल मसीह है, जिसको खुदा कादर भी कहा गया, जिसको अब्दियत का बाप भी कहा गया, जिसको अव्वल और आखिर भी कहा गया, जिसको इब्तिदा और इंतहा भी कहा गया, जिसको अल्फा और ओमेगा भी कहा गया। और कुलसियों उसके दूसरे बाप की 9वीं आयत में लिखा है कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है। कुलसियों 2 बाप उसकी 9वीं आयत, अलूयत की सारी मामूरी, अलूयत दा 1/1 हिस्सा नहीं, अलूयत दा 1/2 हिस्सा नहीं, अलूयत दा 1/3 हिस्सा नहीं, अलूयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। किस में? खुदावंद यीशु मसीह में। और उसके बाद यूहन्ना उसके 20वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, तूमा ने जैसे ही खुदावंद यीशु को देखा उसे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खामोश, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा रुक जा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं कह, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा। तूमा ने इकरार किया, जब उसे खुदावंद यीशु मसीह को देखा उसे इकरार किया, उसे कहा आए मेरे खुदावंद और आए मेरे खुदा। मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 33वीं आयत। जी, यहूदियों ने जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग आज भी खुदावंद यीशु मसीह को यही शिकायत उनकी खुदावंद यीशु मसीह से है, और यही शिकायत उनकी बहुत सारे लोगों से है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा क्यों कहते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा क्यों बनाते हैं। पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, दीनदारी का भेद तो बड़ा है। उर्दू में लिखा है वो, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है गॉड दैट वाज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। हालेलुया। पुराने अहदनामा का खुदा एक है, नए अहदनामा का खुदा एक है, और वो खुदा यीशु अल मसीह है। मेरे साथ देखें कुलसियों उसका 1 बाब, कुलसियों उसका 1 बाब
اور اس کی 15ویں آیت. وہ اندیکھے کی خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے. ہاللویا. وہ اندیکھے خدا کی صورت. اگر میں نے نویل بھائی کو دیکھنا ہو اور میں دیکھنا چاہوں کہ نویل بھائی کدھر ہیں، تو میں نویل بھائی کو کیسے پہچانوں گا کہ یہ نویل بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نویل بھائی نہیں ہے؟ مطلب کس طرح مجھے ان کی پہچان ہوگی کہ کہاں پر نویل بھائی کھڑے ہیں اور کہاں پہ نویل صاحب نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہیں اور یہ جو ہیں، یہ ایلڈر ایمینول صاحب کھڑے ہیں یا جاوید جلال صاحب ہیں یا فہیم صاحب ہیں، لیکن وہ نویل صاحب ہیں. کیسے پہچانا جائے گا؟ جب ان کی صورت دیکھی جائے گی. جب ان کی صورت دیکھوں گا میں کہوں گا یس ہی از نویل بھائی. میں بھی کپڑے ایک جیسے ہوں سب کے، لیکن جب چہرہ دیکھا جائے گا تو چہرے سے نظر آئے گا کہ یہ کون شخص کھڑا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. سو جب بھی آپ نے خدا کو دیکھنا ہوگا آپ مسیح یسوع کو دیکھیں گے، اور جہاں مسیح یسوع ہوگا وہیں پر الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہوگی. وہ اندیکھے خدا کی صورت ہوگا. ہاللویا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دے کے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو کیا ہے، خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. ہاللویا چرچ. ہاللویا. اسی لیے لوگوں کو پرابلم ہے. بلکہ میرا ایک اور حوالہ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. عبرانیوں اس کا 1 باب عبرانیوں اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اور اب انگریزی بائبل میں لکھا ہے ہی از دا ایکسپریس امیج آف گاڈز گلوری. ہاللویا. نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے اگر بائبل میں ہمیں کہیں پہ 2 علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں تو وہ کیوں نظر آتے ہیں، ان کو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیں دنیا کو اسی لیے پطرس کو کہا گیا کہ تو کچھ بھی کر لے، کوئی اور نام لے کر دعا کر لے، لیکن یسوع کا نام لے کر دعا نہ کرنا. لفظ آپ خدا جتنی مرضی مرتبہ کہیں، آپ کبھی ابلیس کو خدا کے نام سے نہیں ڈانٹ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تجھے خدا کے نام سے حکم دیتا ہوں. ناٹ ایٹ آل. جب بھی آپ ابلیس کو حکم دیں گے آپ یسوع کے نام سے حکم دیں گے. جب بھی آپ اپنے گھر میں بلیسنگ چاہیں گے آپ یسوع کے نام سے برکت چاہیں گے، کیونکہ شیاطین بھی اس کے نام کو جانتے ہیں، ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں. ہاللویا. اسی لیے آپ ہیپی ہالیڈیز ہیپی ہالیڈیز ہیپی ہالیڈیز کہتے رہیں، دنیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ہیپی کرسمس، جہاں پہ لفظ یسوع کا ذکر آئے گا ابلیس کی روح کانپ جاتی ہے. اور ان لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے جن کے اندر ابلیس کی روح ہے. آئی ریپیٹ، آپ صبح سے شام تک خدا کہتے رہیں،
خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ صبح سے شام تک اپنے گھر میں برکت چاہیں، خدا تو برکت دے، خدا تو برکت دے، ناٹ ایٹ آل. ابلیس بائبل میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا، یسوع کے نام کے سامنے جھک جائے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہتے ہیں. ہر ایک زبان اقرار کرے گی فقط یسوع ہی خداوند ہے. the moment آپ یسوع کا نام لیتے ہیں ابلیس اس جگہ پر تھر تھراتا اور کانپتا ہے، اینڈ ابلیس اسے سجدہ کرتا ہے. سو چرچ عادت ڈالیں، خداوند ہمیں برکت دے، نو، یسوع ہمیں برکت دے. خداوند میں تیرا ہاتھ اس اپنے گھر پر چاہتا ہوں، نو، یسوع میں تیرا ہاتھ اس گھر پر چاہتا ہوں. خداوند میرے بچوں کو برکت دے، نو، یسوع میرے بچوں کو برکت دے. خداوند جب میرے بچے باہر جاتے تیرا ہاتھ ان پر بڑھا رہے، نو، یسوع جب میرے بچے باہر جاتے ہیں تیرا ہاتھ ان پر بڑھ جائے. یسوع تیرا لہو ان کے گرد باڑ کی مانند ہو، کوئی آفت اور وبا انہیں چھونے نہ پائے. کام یا کلام جو بھی کرو یسوع نام سے کرو. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. اے زندہ خداوند، جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرے خدا، میں ہر ایک کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے خداوند، نام بنام ایک ایک فرد کے لیے میرے خداوند، تیرا ہاتھ ہر ایک پر بڑھ جائے میرے خدا، تیرا ہاتھ ہر ایک پر بڑھ جائے میرے خداوند. خداوند میں اس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے اور تمام ایلڈرز ایگزیکٹیوز کے لیے. خداوند جتنی بھی زندگی تو نے ہمیں دی ہے، جتنے بھی سال ہمارے پاس ہے میرے خدا، خداوند ہمیں قوت دے، ہم اپنی زندگیوں سے تیرے یسوع نام کو جلال دیں. خداوند ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جب ہم یسوع کے نام کو اور تیری الوہیت کو اور تیری خدائیت کو خداوند ڈی گریڈ کرے میرے خدا. ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے. اس چرچ کی یوتھ کے لیے دعا کرتا ہوں، نوجوانوں کے لیے، سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے. خداوند تیرا ہاتھ ان پر پڑ جائے، وہ زندگی میں جہاں بھی ہوں ان کی زندگی کی ایک پرائیورٹی ہو کہ وہ تیرے یسوع نام کو جلال دیں. یہ سب کو تیرے واحد قادر مطلق یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.